السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کی طاق راتیں جن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ بتلایا، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو پا لے اور پھر اس رات خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نوافل ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اگر 1000 مہینے کا حساب لگائیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت بنتی ہے، اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ایک عام انسان کی اوسط عمر 50 سے 60 سال ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں کہ اگر ان طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں اور پھر اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے ہیں تو کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑھے جانے والے 4 خاص نوافل شیئر کروں گا۔ ان کا مکمل طریقہ بتلاؤں گا، ان کی نیت بتلاؤں گا، اور ان نوافل میں آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، ہر چیز کے بارے میں وضاحت سے آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ ان 4 نوافل کو ادا کریں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنے خاص الخاص نوافل ہیں کہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ ان نوافل کو ادا کریں گے، بس آپ کے دعا مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کر میری ان باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ کل کی بات ہے، ہمارا فلاں بھائی ہمارے ساتھ تھا، ہماری فلاں بہن ہمارے ساتھ تھی، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا دیا۔ یعنی کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، ہمارے ساتھ وہیں جائے گا جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم نے نیک اور بد عمل کیے ہوں گے وہیں ہمارے ساتھ جائیں گے، اور انہی کی بنا پر ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع عطا کیا ہے تو اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ چھوڑ دیں ان ٹی وی ڈراموں کو، چھوڑ دیں ٹک ٹاک کو، چھوڑ دیں فضول کاموں کو، آئیں اپنے رب کی طرف، چھوڑ دیں ان محفلوں کو۔ جب اس دنیا سے رخصتی ہو جائے گی تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہم قبر میں آوازیں لگائیں گے لیکن ہماری آوازوں کو کوئی نہیں سنے گا۔ تو پھر اس کیوں دنیا داری کو ہم نے اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ وقت ہے، سانسیں ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، سمیٹ لو اس رحمت کو، آ جاؤ اللہ رب العزت کے در کی طرف اور منا لو اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو۔ اب چلتے ہیں ان نوافل کی طرف، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ دیکھیں، جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھتے ہیں تو یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان 4 نوافل کو 21 رمضان المبارک کی رات، 23 رمضان المبارک کی رات، 25 رمضان المبارک کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات ادا کرنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں یہ بھی مکمل طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 21 رمضان المبارک کی رات جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 3 رکعت نماز وتر ادا نہیں کرنے۔ اس وتر نماز کو آپ نے یہ 4 نوافل ادا کرنے
کے بعد پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کا تصور کریں، ارادہ کریں کہ یا اللہ میں یہ نوافل تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، میرا فلاں مقصد ہے، اے میرے مولا مجھے میرے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمانا۔ نیت کر لی، ارادہ کر لیا، پھر 2 نوافل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر اتحیات کی صورت میں بیٹھنا ہے، سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، رکوع کیا، سجدے کیے، اتحیات کی صورت میں بیٹھ کے سلام پھیری۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے 3 وتر نماز ادا کرنی ہے، پھر 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا اور اس رات کی عبادت بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقہ کار کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 23 رمضان المبارک کی رات کو یہ 4 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر 25 رمضان المبارک کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 5 راتوں کی عبادت آپ کا نصیب، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے۔ دیکھیں جب آپ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑا انعام کیا ملے گا کہ اللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ آپ کے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دے گا، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ان 5 راتوں میں سے ہر رات کو یہ 4 نوافل ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔